اب اس باب کی یہ حدیثیں مکمل ہو چکی ہیں۔ روزے کے کفارے کے متعلق سے ائمہ اربعہ کے مختلف مذاہب ہیں، اس کو مصنف نے بیان کیا ہے۔ رمضان کے روزے کو عمدن عمل ازدواج سے توڑنے پر کفارے کے لزوم میں مذاہب اربعہ متفق ہیں، یعنی رمضان کے روزے میں کسی نے رمضان کا روزہ رکھا ہوا تھا اور اس نے جانتے بوجھتے ہوئے ہم بستری کر لی، ہم بستری کر کے روزے کو توڑ دیا تو اس پر کفارہ لازم ہے۔ اس پر تمام ائمہ متفق ہیں، تمام ائمہ متفق ہیں کہ اس کے لیے کفارہ لازم ہے، ضروری ہے۔ اور اگر نسیاناً عمل ازدواج کرے تو احناف اور شوافی کے نزدیک قضا اور کفارہ نہیں ہے، یعنی اگر کوئی بھول کر اپنی بیوی سے ہم بستری کر لیا تو امام اعظم ابو حنیفہ اور امام شافعی کے نزدیک یہ مسئلہ ہے کہ اس پر قضا ہے، کفارہ نہیں ہے، یعنی وہ شخص اس روزے کی قضا کرے گا، کفارہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی جانتے بوجھتے حالت روزہ میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لے تو اس پر تمام اماموں کے مطابق کفارہ لازم ہے اور روزے کا قضا کرنا بھی لازم ہے۔ لیکن اگر بھول سے کسی نے اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی تو امام شافعی اور امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہے، چونکہ دیگر حدیثوں میں یہ بیان ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت سے خطا کو اٹھا لیا گیا ہے، یعنی خطا اور نسیان کو اٹھا لیا گیا ہے۔ کسی نے غلطی سے بھول کر کوئی کام کیا تو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے یہ رخصت عطا فرمائی ہے، یہ آسانی عطا فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان معاملات پر گرفت نہیں فرماتا۔ اس سے امام شافعی اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان فرماتی ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی بھول کر اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی تو اس پر کفارہ نہیں ہے، صرف قضا لازم ہے۔ امام مالک کے اس مسئلے میں دو قول ہیں۔ امام احمد بن حنبل کے نزدیک روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کفارہ لازم آتا ہے، یعنی اگر کوئی بھول کر ہم بستری کر لی تو امام احمد بن حنبل کے نزدیک روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کفارہ بھی لازم ہوتا ہے۔ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک روزہ ٹوٹ جاتا ہے، قضا لازم ہے لیکن کفارہ لازم نہیں ہے۔ امام مالک سے دونوں طرح کے قول مروی ہیں۔ یہ قول یہ کہ اگر بھول کر کوئی اپنی بیوی سے ہم بستری کر لے، اس کے بارے میں امام مالک کا ایک قول یہ ہے کہ اس پر کفارہ لازم ہوگا، ایک قول یہ ہے کہ کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ روزے میں انجیکشن